اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کے مراحل۔ دیکھیں، یقین کا پہلا مرحلہ جو ہے آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوگا۔ آپ خود سوچیں، کمرے میں اکیلے ہو جائیں، جب بھی آپ اکیلے ہوں اکیلے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن میں اس وجہ سے تم نہیں بچ سکو گی حساب کتاب سے کہ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اور پیغمبر کی اولاد پہ تو یہاں بھی عذاب آیا ہے۔ نوح علیہ السلام بیٹا غرق نہیں ہو گیا؟ یہ ایک ہمارا ایک ایسی خیال ہے۔ تو آپ اکیلے ہوں، دیکھیں میں مراحل بتا رہا ہوں، اکیلے، بالکل اکیلے، آپ کوئی بھی نہ ہو یا سب سو رہے ہوں، آپ بیٹھیں، کچھ بھی نہ کریں، صرف بیٹھ کے سوچیں تھوڑا سا اپنی زندگی پہ۔ اور یہ تو یقینی ہے کہ ایک دن آپ نہیں ہوں گے، کہ اس میں کوئی شک ہے؟ زبہ کا نا۔ تو لیکن یہ بات یقینی ہے، آپ اگر ہیں تو آج، اگر آپ ہیں تو کل یقیناً آپ کا وجود نام و نشان اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں اور اپنی زندگی کی راہیں متعین کریں، اپنے لیے ایک طریقہ کار بنا لیں اور ایک نیت بنا لیں، زندگی گزارنے کی ایک نیت بنا لیں کہ آپ نے مین کام کیا کرنا ہے۔ باقی تو ضروریات ہیں، مین کام کیا ہے آپ کا، کس طرف آپ کا رخ ہوگا، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ایم کیا ہے، آپ کا موٹو کیا ہے۔ یہ تو ہمیں عام طور پہ دنیا میں یہ جو وہ ہے نا یوٹیوبر، کیا کہتے ہیں، موٹیویٹر، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ ایک ایم، دنیا کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ زندگی کا ایک مقصد متعین کریں اور بڑا کریں، وہ یہ کہتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن دنیا تو کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا کی کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال، تو آپ اکیلے میں تھوڑا سا یہ فیصلہ کریں، کیونکہ قبر میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، بیوی بچے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ تنہا ہوں گے، اور پھر آپ سے سوال و جواب ہوگا اور آپ پھر بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو وہاں کے لیے آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں قبر کے لیے، کہ قبر میں مجھ سے ایسے نہیں کہ میں یہ جواب دوں کہ ہاں لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، جس کو سوالات کا جواب نہیں آتا وہ یہ کہے گا، حدیث کا وہ ہے کہ ہاں لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم، میرے دین کیا ہے، میرے رب کون ہے، یہ کون ہے، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ اس وقت بھی ہماری یہ حالت ہے کہ نہ دین کو پہچانتے، نہ اپنے رب کو پہچانتے، اور نہ اپنے پیغمبر کو پہچانتے۔ یہ تو کوئی پہچان نہیں ہے کہ ہاں ہیں ایک پیغمبر، اور بس وہ پیغمبر تو آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کا اس سے رابطہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کی باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری تو کوئی بات چیت نہ اللہ سے ہے، اور نہ اپنے رسول سے ہے، نہ خود ہم اپنے آپ سے بھی بات نہیں کرتے، اپنے آپ سے بھی ہم بات نہیں کرتے۔ ہم تو صرف ظاہر ہے اور ظاہر کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ظاہر کی طرف ایک دوڑ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں، یہ مراحل ہیں یقین کے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یقین کیسے حاصل ہوگا، جو پہلی ہماری نشست تھی۔ تو یقین کے اب مراحل جو ہیں، پہلی سوچ و فکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دعوت فکر دی تھی کہ دیکھو تمہاری جو زندگی ہے، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ تمہارے جو نیت ہے، جو زندگی ہے، وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کے نتیجے میں تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو اس سے بچاؤ کی تم فکر کرو۔
اور اللہ کی طرف رخ پھیر لو، اللہ کو معبود بنا لو، اللہ کے سامنے زندگی اللہ کے لیے خاص کر لو۔ یہ میں ذرا تفصیلی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ انسان خود اکیلے میں یہ ایک فیصلہ کرے۔ اب کوئی اگر مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ کیسے سوچے، تو اب اس کا تو کیا جواب ہوگا؟ اکیلے میں ہم کب بیٹھیں، کب سوچیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ بھئی آپ بیٹھیں، آج بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد بیٹھ جائیں، رات کو بیٹھ جائیں، بس بات ختم ہوگی۔ ایک نیت بنا لیں، ایک پختہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیں، کتاب اور سنت سے، کہ کتاب، کیونکہ ہمیں تو زندگی کی حقیقت پتہ ہی نہیں چل سکتی سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ جو اللہ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، جو اور لوگ کہہ رہے ہیں، جو معاشرہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، وہ باطل ہے، غلط ہے۔ تو لوگوں کی نہیں سننی، کسی کی بھی نہیں سننی، اپنے ظاہر کی بھی نہیں سننی، نفس کی بھی نہیں سننی، نہ شیطان کی سننی ہے، اپنے اللہ کی سننی ہے۔ اللہ کی سن کے اللہ کی طرف رجوع اللہ، توبہ اسے کہتے ہیں۔ آپ تائب ہو جائیں کہ میں اپنا رخ پھیرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اب کیا کروں بتائیے۔ تو پھر سارے مراحل ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ رہنما اپنا آپ کو ہونا چاہیے، آپ کا رہنما ہونا چاہیے، اور رہنما وہ ہونا چاہیے جس پر آپ کو اعتماد ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مدینے میں، لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے کہ وہ حضور کی بات سنتے ہی نہیں تھے، اعتماد ہی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ 300 لوگ تو میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ مشرک تو نہیں تھے، یہودی تو نہیں تھے، مسلمان تھے، اعتماد ہی نہیں تھا حضور پہ، بات ختم ہو گئی۔ تو ایسا دیکھیں، اگر پہلے تو آپ نے ایک نیت بنانی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اللہ تک پہنچنا ہے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کرنی ہے، رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، پھر رہنما، اور پھر جو اس سے آپ ہدایت لیں، طریقہ کار کریں اور چلتے جائیں۔ تو اس میں یہ ہے نا کہ اپنے یقین کے مطابق جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کے لیے اپنے راستے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے بارے میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے میں اپنے بہت سے راستے کھول دیتا ہوں، یعنی راستہ آسان ہو جائے گا۔ پھر میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، دیا، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن وہ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کیا دینا ہے۔ آتا واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کر لی، احتیاط، محتاط رہا، بے فکر نہ رہا، غافل نہ رہا، اور الرٹ رہا۔ وصدق بالحسنى، اور نیکی کو سچ جانا۔ نیکی کیا ہے؟ دین اسلام، احکامات، شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ نیکی ہے، اس کو سچا جانا۔ اب کیا ہوگا؟ اب آئے گئی رب کی امداد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، نہ دیا، یعنی کنجوسی اختیار کی کہ نہ میں جان دوں گا، نہ مال دوں گا، اور کچھ بھی نہیں دوں گا اللہ کی راہ میں۔ تھوڑی سی میں نے آپ کو وہ کر دی کہ یہ یعنی کسی کا یہ دینے کا پروگرام نہیں بنایا کہ بھئی یہ سب میرا ہے۔ وہ صحابہ کہتے تھے نا، ماں باپ میرے آپ پہ قربان، تو اس نے بخل کیا، کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ نہیں دینا۔ ام بخلا واستغنا، اور بے نیازی اختیار کی حق سے، اللہ سے بے نیازی اختیار کی۔ وکذب بالحسنى، اور نیکی کو جھوٹ سمجھا۔ تو اب یہ اس کے لیے راستے مشکل ہو جائیں گے۔
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، مشکل راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ مشکل راستہ، مشکل کیا ہے؟ نافرمانی، بغاوت، سرکشی اللہ سے، یہ مشکل کام ہے، تو وہ پھر آسان بنا دی جائے گی۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔